بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے بھی ارطغرل الغازی سیریل دیکھا ہے تو آپ نے بھی اس میں ایک نام ضرور سنا ہوگا، اور وہ نام ہے اغوز خان۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی قبیلے کے لوگ زیادہ تر اغوز خان کا نام لیتے رہتے ہیں۔ بات بات پر اغوز خان کا نام لیا جاتا ہے، لیکن اس پورے سیریل میں کہیں پر بھی اس کو نہیں دکھایا گیا ہے کہ جس سے یہ پتہ چل سکے کہ آخر اغوز خان کون تھا۔ لیکن ان لوگوں کی باتوں سے یہ بات تو ظاہر ہو جاتی ہے، اغوز خان جو بھی تھا وہ ترکی میں بسنے والے تمام قبیلوں کا سردار ہوا کرتا تھا، اور ایک ایسا سردار ہوا کرتا تھا کہ جس کو ترکی کا ہر قبیلہ بہت زیادہ عزت دیا کرتا تھا۔ اغوز خان کے نام کو اس سیریل میں ارطغرل الغازی کی زبان سے بھی کافی بار سنا جا سکتا ہے۔ ارطغرل الغازی کے 5 سیزن کے علاوہ جو اگلی سیریز ہے، یعنی کرلس عثمان کی، جو سلطنت عثمانیہ کے بانی یعنی عثمان غازی کے اوپر بنائی گئی ہے، اس میں بھی اغوز خان کا نام بہت زیادہ لیا گیا ہے۔ تو فی الحال آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اغوز خان کون تھے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ ترکی کا ہر چھوٹا بڑا قبیلہ ان کو اپنا سردار مانا کرتا تھا اور انہیں اتنی زیادہ اہمیت دیا کرتا تھا، اور آج بھی ترکی کے لوگ انہیں اتنی زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے اغوز خان کی ہسٹری کے بارے میں، تو ہم سب کے لیے سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اغوز خان کی ہسٹری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی ہے۔ یعنی اغوز خان کا جو دور تھا جب وہ اس دنیا میں آئے تھے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بھی پہلے کا دور ہوا کرتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترکی کے لوگ پہلے اپنے سرداروں کو خان نہیں بلکہ ہان کہا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ اپنی خاتونوں کو یعنی عورتوں کو خاتون نہیں بلکہ خاتون کہا کرتے تھے۔ اور اس چیز کو آپ نے ارطغرل الغازی سیریل میں بھی بخوبی دیکھا ہوگا، جیسا کہ حلیمہ خاتون یا پھر سلجان خاتون، یعنی خاتون کا لفظ استعمال نہیں کیا کرتے تھے بلکہ خاتون، اور خان کی جگہ ہان کا استعمال کیا کرتے تھے، اور اسی لیے ہسٹری میں اغوز کا نام اغوز خان بھی ملتا ہے اور اغوز خان بھی ملتا ہے، لیکن دونوں نام ایک ہی انسان کے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اس پوری دنیا میں بہت خطرناک طوفان آیا تھا، تو اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے 3 تو بچ گئے تھے، کیونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، لیکن 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس طوفان میں مر گیا تھا، کیونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح کے بچے ہوئے 3 بیٹوں میں سے ہی ایک بیٹے کا نام تھا یافز، اور اسی یافز کی نسلوں میں آگے جا کر ایک شخص پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا اغوز خان۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافز کے اولاد میں سے ہیں۔ اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کے کئی قبیلے کے ساتھ ساتھ تمام قبیلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یعنی یافز کی اولاد میں سے ہیں، یعنی انہی کی نسلوں میں جا کر آگے یہ آباد ہوئے تھے۔ اغوز خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس دور میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اس دور میں زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر گئے تھے، یعنی اپنے خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جب اغوز خان کی پیدائش ہونے والی تھی تو وہ کچھ دن پہلے سے ہی اپنی ماں کے خواب میں آنے لگے تھے، اور اپنی ماں سے کہا کرتے تھے کہ میں اسی وقت پیدا ہوں گا جب تم اللہ کے دین کو اپنا لے گی، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے گی۔ ان کی ماں اس خواب سے بہت زیادہ پریشان ہوا کرتی تھی، لیکن جب مسلسل انہوں نے کئی بار اس خواب کو دیکھا تو انہوں نے توبہ کی اور اسی دن سے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن اس بات کو انہوں نے پوشیدہ رکھا، کیونکہ اگر کسی کو بھی اس بات کی خبر لگ جاتی کہ اس عورت نے اپنا پرانا دین چھوڑ کر کسی نئے دین کو اپنا لیا ہے،
تو اغوز کی ماں کو قتل کر دیا جاتا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آج بھی ترکی کے لوگ اغوز خان کی ماں کو اپنی گرینڈ مدر مانتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ اغوز خان کی ماں نے ایسے خطرناک اور خوفناک ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنایا تھا کہ یقیناً ان کا قابل تعریف کام تھا۔ ترکی کے مورخین یہ بھی مانتے ہیں کہ اغوز خان نے صرف ایک ہی دن اپنی ماں کا دودھ پیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اغوز خان نے بہت زیادہ کم دنوں میں ہی بولنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اغوز خان 1.5 سے 2 مہینے میں ہی چلنا سیکھ گئے تھے، حالانکہ آج کے دور میں یہاں میں ناممکن سی بات لگتی ہے۔ اور اغوز خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اغوز خان نے 3 شادیاں کی تھی، جس میں سے پہلی کی 2 بیویوں کو چھوڑ دیا تھا اور آخری والی بیوی کو اپنا لیا تھا۔ پہلے کی 2 بیویوں کو چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ جب اس کی پہلی شادی ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں پرانے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا اور ایک اللہ کی عبادت کرنا ہوگی، لیکن اس کی بیوی اس بات پر رضامند نہیں ہوئی تو اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے دوسری شادی کی، دوسری بیوی کے سامنے بھی یہی شرط رکھی، اور جب دوسری بیوی نے بھی اس کی ساتھ رضامندی نہیں تھی تو اغوز خان نے اسے بھی چھوڑنا بہتر ہی سمجھا۔ اس کے بعد اغوز خان نے تیسری شادی کی، لیکن تیسری بیوی ان کے ساتھ رضامند ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کا راستہ ہے یقیناً سردار میرا بھی وہی راستہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اغوز خان اور ان کی بیوی کے بارے میں قبیلے والوں کو خبر لگی کہ ان دونوں نے ایک نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، اور اغوز خان کے والد یعنی جو ان کے فادر ہوا کرتے تھے وہ اس بات سے بہت سخت ناراض ہوئے اور وہ تلوار لے کر اغوز خان کے خیمے میں پہنچے تاکہ ان دونوں کو قتل کر دیں، لیکن اب اغوز خان نے اپنے والد سے اپنی جان کو بچاتے ہوئے تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ جس سے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور یہ اغوز خان کی زندگی کا وہ پہلا قتل تھا جو انہوں نے اپنے دین یعنی اللہ کے دین کے لیے کیا تھا۔ اس کے بعد سے لگاتار اغوز خان نے ایک کے بعد ایک جنگیں لڑی، اور آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آیا کہ پورے علاقے میں اغوز خان نے اپنی ایک سلطنت قائم کر لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اغوز خان کے ٹوٹل 4 بیٹے تھے۔ جب سلطنت کو اپنے 4 بیٹوں میں برابر برابر بانٹ دیا تھا، اغوز خان کی موت کے بعد اس کے بیٹوں میں سے کوئی چین میں جا کر آباد ہو گیا، تو کوئی ترکی میں آباد ہو گیا، تو کوئی کسی علاقے میں اور کوئی کسی علاقے میں۔ فی الحال اغوز خان کا جو بیٹا ترکی میں جا کر آباد ہوا تھا، آگے جا کر اسی کی نسل میں ترکی کے بڑے بڑے قبائل وجود میں آئے تھے، اور انہیں قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ، جس کا سردار سلیمان شاہ تھا، اور سلیمان شاہ کے بیٹے کا نام ارطغرل تھا، اور ارطغرل کے بیٹے کا نام ہی عثمان غازی تھا، جس نے آگے جا کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے آپ کو زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں۔ آج کی اپنی تحریر کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔